بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا آخری رکوع ہے۔ پورے سورہ میں سمجھانے بجھانے کے بعد، تنبیہ کے بعد اور تھوڑا سخت انداز میں بھی بات پیش کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو انجام کی طرف توجہ دلائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں، لیکن بات پہنچانا ان کافرین مشرکین کی طرف ہے کہ آپ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھیے اس چیز سے جس سے یہ ظالم کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات پہنچانا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، تو یہ اس تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل غافل نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں آپ کو مبتلا کر کے رکھیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ آج اللہ تعالیٰ انہیں سزا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے مؤخر کر رہے ہیں جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ آخرت کا ذکر کر رہے ہیں، آخرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں۔ ابھی چونکہ دعوت کی ابتدا ہوئی ہے اور ابھی ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور ان پر ایسا نہیں ہے کہ فوراً کوئی عذاب لے آ جائے گا۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا کہ کسی بھی قوم پر عذاب لانے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور امت محمدیہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ عام عذاب نہیں آنے والے، کچھ حصوں پر کچھ جو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی غضب نازل ہوگا، لیکن پوری امت پر عام عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہ چونکہ امت محمدیہ ہی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، اور یہ لوگ مان نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آخرت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیوں مؤخر کیے ہوئے ہے، انہیں کیوں روکے ہوئے ہے؟ کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جس میں نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ اللہ تعالیٰ کافرین مشرکین کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ مقنعی رؤوسہم، نظریں اوپر جمی ہوئی ہوں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نظریں ان کی طرف پلٹیں گی ہی نہیں۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ یہ آخرت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے ظالمین، کافرین، مشرکین کے لیے، ورنہ جو مومنین صالحین ہوں گے وہ تو بالکل سکون اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ آنکھیں بالکل پتھرا جائیں گی، سر اوپر اٹھا کر دوڑ رہے ہوں گے اور پلک بھی نہیں جھپکیں گے، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ آج انہیں دنیا میں جو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، دین حق پیش کیا جا رہا ہے، اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، اس کو مان نہیں رہے ہیں، لیکن وہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ یہ بھی خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کافرین اور مشرکین کو۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اس دن سے بھی آپ خبردار کر دیجئے جس روز عذاب آئے گا تو ظالمین کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تھوڑی دن کے لیے انہیں مؤخر کر دو، کچھ مہلت دے دو۔ یعنی آج اتنا لمبا عرصہ انہیں دیا جا رہا ہے، صدیاں ان کے پاس موجود ہیں، ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ان کی پوری زندگی موجود ہے، اور سمجھایا بھی جا رہا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روز یقیناً ایسا ہوگا جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ظالمین یہ تمنا کریں گے، اب ربنا کہہ رہے ہیں، ابھی تو ربنا نہیں مان رہے ہیں،
اللہ ایک اللہ ہمارا رب ہے یہ نہیں مان رہے، لیکن اس وقت تو خود بخود مان لیں گے اور کہیں گے کہ رب بنا، اے ہمارے رب، اسے کچھ مدت تک کے لیے مؤخر کر دیجئے، کچھ مدت تک کے لیے اسے پوسٹ پون کر دیجئے، اور پھر نجب دعوت کا، آپ کی دعوت کو ہم قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کر لیں گے۔ یہ چیز آخرت میں ہوگی، لیکن آج یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اور اس پر یقین نہیں آ رہا ہے، ان کو شک میں پڑے ہوئے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں، تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی آخرت کو دیکھیں گے ربنا پر آ جائیں گے اور رب مان لیں گے اور کہیں گے کہ تھوڑی مدت کے لیے اسے پوسٹ پون کر دیجئے، ملتوی کر دیجئے، اسے مؤخر کر دیجئے، ہم آپ کی دعوت کو ضرور قبول کریں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یہ آخرت میں کہیں گے جب کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ آج اگر دنیا میں یہ بات مان لیں، نجب دعوت تک، اللہ کی دعوت کو قبول کریں، ونتبع رسول، رسولوں کی پیروی کر لیں، تو آج کچھ فائدہ ہونے والا ہے، ورنہ آخرت میں عذاب دیکھنے کے بعد، بلکہ آخرت کا منظر دیکھنے کے بعد تو پھر ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تم قسمیں کھا کھا کر یہ نہیں کہتے تھے ما لکم من زوال، تو ہمیں تو کوئی زوال ہی نہیں آنے والا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تھی، اس میں مست مگن ہو کر تم اتنا زیادہ بے خبر ہو گئے تھے کہ تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ تمہیں زوال آنے ہی نہیں والا ہے، ہم تو بس ہمیشہ یوں ہی رہیں گے، جو دنیا میں ہمیں نعمتیں ملی ہیں، جو حکومت ملی ہے، جو دولت ملی ہے، یہ سب یوں ہی قائم رہنے والی ہے، یہ سب زائل ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، ان لوگوں کی بستیوں میں تم رہ چکے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہارے لیے بات ظاہر بھی ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ان کی مثالیں دے کر بھی تمہیں اچھی طرح سے سمجھایا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے اپنے سارے ہی چالیں چل دیکھی، کیسی کیسی چالیں چلتے تھے، کیسے کیسے مکر کرتے تھے یہ لوگ، جو اس وقت ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ کہیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اگر تمہارا خاندان نہیں ہوتا تو ہم تمہیں قتل کر دیتے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی سازشیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عند اللہ مکرہم، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ہر چال کا جواب موجود تھا، ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو مکر کر رہے تھے تو اپنے مکر میں وہ کامیاب ہو ہی جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کا توڑ موجود تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ چاہے وہ ان کی چالیں اتنی بھی غضب کی ہوں کہ پہاڑ بھی ان سے ٹل جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی پیچھے ہم سارے کئی رکوع میں یہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی ان لوگوں نے کرتے ہوئے انبیاء کی علیہ السلام کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کیسی بڑی بڑی زبردست چالیں یہ لوگ چلتے تھے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ بالکل جو ہے تو شکست کھا گئے۔ اور پھر بھی تم یعنی ابھی جو موجودہ کافرین و مشرکین ہیں، ابھی جن کے درمیان یہ آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، تم بھی حق کے خلاف چال بازیاں کرنے سے باز نہیں آئے، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری چالیں کامیاب ہو جائیں گی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو آپ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھیں۔ رسولوں کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھیں۔ یہاں پر بھی بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کافرین مشرکین کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کر کے رہتے ہیں، اور جب تک چاہیں گے، جب تک کہ وہ باقی رکھیں گے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے کرتے ہیں کہ ایک مدت تک کے موقع ہے سمجھانے کا، بجھانے کا، اور
تفہیم کا، انذار کا، مطلب یہ سمجھانے کا، ڈرانے کا، تنبیہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد اگر ایک مقررہ وقت میں کوئی بھی قوم نہیں مانتی ہے تو پھر اس پر عذاب آ کر رہتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، ابھی جو رکوع کی شروعات ہوئی تھی وہ آخرت کے ہی ذکر سے شروع ہوئی تھی، پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ارشاد فرمائی، اور پھر وہیں پر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کہ کس روز۔ یہاں پر جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہرگز اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر غافل نہ سمجھے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دن کے لیے مؤخر کر رکھا ہے جس دن نگاہیں پلٹ جائیں گی اور یہ لوگ بالکل حیران و پریشان ہوں گے۔ تو اس دن کی تفصیل اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ کون سا دن ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن جب کہ زمین اور آسمان سب بدل دیے جائیں گے اور وہ لوگ اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہاں پر آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس آیت سے اور قرآن کی دوسری آیتوں سے یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان پورے کے پورے ختم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جو ابھی جو سسٹم ہے اس کو درہم برہم کر ڈالا جائے گا، اور 3 سور کے مواقع ہوں گے جسے نفخ کہا جاتا ہے، سور پھونکنا، نفخ۔ 3 مرحلے ہوں گے اس کے۔ ایک نفخ فضا، پہلا سور پھونکا جائے گا جب تمام لوگ گھبرا جائیں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے شروع میں کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا جو جھٹکا ہوگا بہت بڑی چیز ہوگی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، تم اس روز دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اب اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم دیکھو گے لوگوں کے وہ ایسے چل رہے ہیں کہ گویا نشے کی حالت میں ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، کافرین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، فاسقین ہوں گے، وہ ایسے چل رہے ہیں کہ گویا وہ نشے میں ہوں گے۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو یہ پہلے سور کا وقت ہوگا جب تمام لوگ گھبرا جائیں گے، نفخ فضا، فضا یعنی گھبراہٹ کا سور۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا۔ قرآن مجید میں کہیں پر ایک سور کا ذکر ہے، کہیں پر دو کا ذکر ہے، کہیں پر 3 کا ذکر ہے، کہیں پر دوسرا تیسرے کا ذکر ہے۔ یہاں پر پہلے سور نفخ فضا کا ذکر ہوا ہے اور کہیں پر دوسرے سور کا ذکر ہوتا ہے، وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، مر کر گر جائیں گے جو زمین اور آسمان میں ہوں گے۔ دوسرے سور کا دوسرے مرحلے میں ہوگا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اس کے بعد دوسرا جب سور پھونکا جائے گا مطلب تیسرا، تو پھر لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ نفخ قیام لرب العالمین ہے، یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو سور ہوگا۔ تو ان تینوں سور کے درمیان نہ جانے کتنا فاصلہ ہوگا، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کافی فاصلہ ہوگا۔ تو جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا، نفخ فضا، گھبراہٹ کا عالم طاری ہوگا ہزار سال تک۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا جو نفخ صعق ہے، جس میں تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور زمین پر کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، اس سور سے لے کر نفخ قیام لرب العالمین تیسرے سور کے درمیان میں ایسا مفسرین کا کہنا ہے کہ اس دوران میں زمین کے نظام کو بدل ڈالا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان اور زمین کی موجودہ جو حالت ہے، موجودہ جو حیت ہے، یہ بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا ہی نظام یہاں پر اللہ تعالیٰ بنا لیں گے۔ زمین اور آسمان کی جو ابھی ہم حالت دیکھ رہے ہیں، زمین میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ درخت ہیں یا جنگل ہیں یا پھر ایک پہاڑ ہیں اور پھر کھائیاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور کچھ الگ ہی اللہ تعالیٰ کیا بنائیں گے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، صرف اتنا ہی کہا
کہ زمین و آسمان پورے کی پوری اس کی جو حالت ہوگی وہ چینج کر دی جائے گی، تبدیل کر دی جائے گی، اور تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ نفخ قیام رب العالمین، تیسرے سور کا جو وقت ہوگا، اس وقت تمام لوگ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اور اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے۔ حشر کے معنی ہے سمیٹنا، اکٹھا کرنا، اور قرآن مجید کی اکثر آیتوں سے اور حدیث کی اکثر حدیث سے یہ اشارات ملتے ہیں کہ حشر اسی سرزمین پر برپا ہوگا، یہیں پر عدالت بھی قائم ہوگی اور یہیں پر میزان بھی لگائی جائے گی، اور زمین کے جتنے فیصلے ہوں گے سب یہیں پر چکایا جائے گا۔ اور یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے، کہ ہماری وہ جو دوسری زندگی ہوگی جس میں تمام معاملات ہمیں پیش آنے والے ہیں، یہ صرف روحانی نہیں ہوگی بلکہ اسی جسم و روح کے ساتھ ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سورۃ تکویر میں ہم پڑھتے ہیں جب جسموں کو جانوں سے جوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد روح الگ چلی جاتی ہے، علیین میں یا سجین میں، جسم جو ہیں تو وہ کچھ نیک لوگوں کے باقی رہتے ہیں، باقی لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کریں گے اور اس کے جسم میں اسی روح کو داخل کریں گے۔ تو یہ روح اور جسم کے ساتھ ہمیں دوبارہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے جیسے ہم ابھی ہیں، اور ہر شخص اپنی اسی شخصیت کے ساتھ، اسی پرسنالٹی کے ساتھ وہاں پر موجود ہوگا جسے وہ لے کر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ تو یہ ایک نقشہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہلکا سا بتائے ہیں کہ زمین اور آسمان سب بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور مجرموں کو دیکھو گے اس روز کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ مجرمین جو آج سرکشی کر رہے ہیں، جو آج مذاق اڑا رہے ہیں انبیاء کا، رسولوں کا، اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، جو آج سمجھانے کے باوجود بھی بالکل مان نہیں رہے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوگا جب پوری زندگی وہ نافرمانی کریں گے، ساری آیتیں نشانیاں سب دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان کا انجام جو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ وہی کریں گے کہ وہ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ تارکول کے ہوں گے، ان کے لباس جو ہوں گے وہ تارکول کے ہوں گے، تارکول جو کہ آگ سے پگھلتا ہے، بتغشا وجوہہم النار، جب آگ کی لپٹ میں وہ آئیں گے اور وہ تارکول پگھلے گا تو وہ ان کے چہروں پر بھی وہ آگ پوری کی پوری چھا جائے گی۔ یہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج مان نہیں رہے ہو لیکن کل یہ حال ہوگا، اور یہ حال اس وقت ہوگا جب تم بھی یہ کہو گے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ اللہ کچھ مدت تک اسے مؤخر کر دیجیے یہ عذاب، ہم آپ کی دعوت کو ضرور قبول کر لیں گے، رسولوں کی پیروی کر لیں گے۔ جب اس وقت تو کہو گے، اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تو بس یہ انجام ہونے والا ہے۔ ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ کے شعلے، آگ کی لپٹ چھائی جا رہی ہوگی۔ کتنا دردناک منظر ہوگا، کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا۔ آج دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزار لینے کے، دنیا کی چند روزہ زندگی کے چسکے حاصل کرنے کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیش کا عذاب قبول کر لینا، یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کی اپنی کمائی کا بدلہ ضرور دے گا۔ کمائی، اعمال، ہر نفس کو ما کسبت، چھوٹا سا لفظ لا کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی سی چیزیں سمو دی ہے کہ کچھ لوگ اچھے کام بھی کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے تو برے کام بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ما کسبت، جو بھی انہوں نے کسب کیا ہوگا، جو بھی ان کی کمائی ہوگی، جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اس کا بدلہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ پوری باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ھذا بلاغ للناس،
یہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے، ناس صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، مسلمین کے لیے نہیں ہے، بلکہ بلاغ للناس، یہ پیغام، یہ پہنچانا، یہ میسج تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں خبردار کر دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ یہ بھی جان لے، انما ہوا الہ واحد، کہ وہی ایک معبود ہے، توحید، توحید خالص، ایک ہی معبود ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، جو دنیا کا خاتمہ بھی کرے گا، اور اس کے بعد ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق، اس کے کسب کے مطابق جزا اور سزا بھی دے گا۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں عقل سمجھ رکھنے والے، یعنی آج بھی موقع ہے، یہ جو قرآن کا پیغام ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، بلاغ للناس، اور تاکہ ان کو خبردار کر دیا جائے، کس چیز سے خبردار کر دیا جائے؟ توحید خالص سے، ایک ہی رب کو، ایک ہی اللہ کو اپنا الہ مانو، اپنا معبود مانو۔ اور آج بھی وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ایسا نہیں ہے کہ اسی دور میں جو لوگ ایمان لے آئے، آج بھی جو اولو الالباب ہیں وہ برابر نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً لوگوں کو توفیق دیتے رہتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، اور اس دین کو مان لے۔ ابھی حال ہی میں چند روز پہلے ایک امریکہ کا بہت بڑا جو پادری تھا، ان کا عالم تھا، اس نے ایمان قبول کیا، اسلام لایا، قرآن پر وہ قرآن کے منفی پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے وہ قرآن کو پڑھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، لیکن اس کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آیا۔ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیا جاتا، کیونکہ اس کا ان کے حساب سے منفی اثر دنیا والوں پر پڑے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، وہ برابر نصیحت حاصل کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے وہ قرآن کا مطالعہ کریں گے، تحقیق کریں گے اور پڑھیں گے، اور پھر ایمان بھی لائیں گے۔ جو عقل شعور والے ہیں وہ ضرور اس سے نصیحت حاصل کریں گے اور اس کو مانیں گے۔